یہ توجہ اتحادی وہ ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ جو مشائخ نقش بند کے اکابر پیشواؤں میں سے ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نان بائی کو توجہ کی تھی۔ وہ توجہ اتحادی تھی۔ نان بائی تھا آپ کا باورچی روٹیاں پکاتا، سالن پکاتا تھا، لانگری۔ رات کو جب دن کو مہمان آتے تو لنگر وہی پکا کے لا کے پیش کرتا۔ ایک رات دیر سے آپ کے کوئی بڑے عزیز القدر مہمان آئے۔ اللہ والوں کے ایسے ہوتے ہیں خادم۔ مولانا روم کا بھی ایک لانگری تھا۔ میں اس کے مزار پر گیا، کونیا شہر کے بالکل باخر جنگل شروع ہوتا ہے وہاں پر۔ اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں، آتش باز۔ تو جب مہمان آتے تو وہ کھانا پکا کے پیش کرتا۔ ایک رات مہمان آئے دیر سے، مولانا روم نے فرمایا اپنے خادم کو، نان بائی لانگری کو، باورچی کو کھانا لاؤ۔ تیل نہیں تھا، لکڑی نہیں تھی، چولہے میں کچھ جلانے کا کچھ نہ تھا۔ اس زمانے بھائی کوئی گیس نہیں تھی، تو تیل مٹی پہ ڈالتے جلاتے تھے تو لکڑیاں ختم ہو گئی تھی، وہ تھوڑا سا تیل تھا، جلانے پکانے کا کچھ نہ تھا۔ اب اس نے شیخ کو یہ نہیں بتایا، مولائے روم کو، کہ حضور لکڑیاں نہیں ہیں۔ لکڑیاں اگلے دن اس نے جنگل میں جا کے چننی تھی۔ اچانک مہمان رات کو آ گئے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ لکڑیاں نہیں۔ اس نے اپنے کپڑوں کو اور ٹانگ پر تیل چھڑک کے آگ لگا دی، تیل چھڑکا آگ لگا دی۔ اوپر سالن گرم کرنا تھا، جو کچھ وہ دھر دیا، کپڑے جل گئے، تیل چھڑکتا گیا، اس کی جلد جل گئی، چربی جل گئی، گوشت جل گیا۔ ٹانگ جلا کر کھانا پکا کے شیخ کو پیش کر دیا۔ آپ نے نہیں پوچھا، چپ کر کے مہمانوں کو کھلا دیا اور فرمایا جاؤ سو جاؤ۔ صبح اٹھا تو ٹانگ سلامت، ٹانگ سلامت۔ اس نے پھر یہ وطیرہ کر لیا، جب کبھی مہمان آتے لکڑی نہ ہوتی وہ ٹانگ جلا دیتا، صبح اٹھتا ٹانگ سلامت ہوتی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مولائے روم نے سینے سے لگا کے فیض یاب کر دیا، استقامت دیکھ لی۔ اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں۔ ان کا مزار کونیا میں باہر ہے۔ ایک 80 سالہ ایک مجاور اللہ والی فاطمہ نامی خاتون اس کی مجاور ہے، زیر زمین مزار ہے۔ اور روحانی طور پہ آج بھی رات مولائے روم حضرت شاہ شمس تبریز شیخ آتش باز کے دربار پہ رات کو مجلس کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ باب ہے، رات کو مجلس کرتے ہیں، کچہری ہوتی ہے۔ ایسی خدمت کرنے والے اس طرح کا درجہ پاتے ہیں۔ تو یہ نان بائی لانگری حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ رات کو مہمان آ گئے، نان بائی اس لانگری نے خدمت کی، کھانا پیش کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ جب خوش ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا اس باورچی کو بتاؤ کیا مانگتے ہو۔ سادہ آدمی تھا، اس نے کہہ دیا حضور اپنے جیسا بنا دے۔ سمجھ نہیں تھی ایسا کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ آپ نے اسے چونکہ زبان کر لی تھی، توجہ اتحادی کی، توجہ اتحادی کی۔ اس کے باطن کو اپنے باطن سے رنگ دیا، اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر سے رنگ دیا۔ جب باطن اور ظاہر دونوں رنگے جائیں تو ظاہر کی شکل بھی بدل جاتی ہے، اور شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے شیخ کی، اور دیکھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرید کون ہے، شیخ کون ہے۔ یعنی ظاہر بھی اتنا بدل جاتا ہے، باطن تو بدلتا ہی ہے۔ تو نان بائی جب باہر نکلا توجہ اتحادی کے بعد تو پتہ نہیں چلتا تھا صبح کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور باورچی کون ہے۔ شکل بھی بدل کے خواجہ باقی باللہ والی بن گئی تھی، رنگ روپ شکل سارا کچھ وہ بن گیا تھا۔ اب فرق صرف یہ رہ گیا تھا کہ باقی باللہ تو سمندروں کے سمندر پی کے ہضم کر کے بیٹھے تھے، اور اس نے تو بس ایسے ہی فیض پا لیا تھا توجہ سے
یہ برداشت نہ کر سکا، سو یہ مدہوش تھا، ایسے ڈولتا تھا، چکراتا تھا، توجہ اتحادی فیض کی لے لی، برداشت نہیں کر سکا، 3 دن مدہوشی میں رہا اور 3 دن بعد وصال فرما گیا۔ اب اس کی قبر بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کے ساتھ ہے، میں حاضر ہوا وہاں، حضرت خواجہ باقی باللہ بھی اور حضرت نان بائی بھی زیارت کی۔ اس کو کہتے ہیں توجہ، بولیے، اتحادی۔ اب توجہ اتحادی میں جب ظاہر توجہ کرنے والے کے ظاہر سے متحد ہو جاتا ہے اور باطن شیخ کے باطن سے متحد ہو جاتا ہے، تو اس اتحاد ظاہر و باطن کے نتیجے میں ظاہر کی شکل کا بھی رنگ روپ وہی ہو جاتا ہے جیسا شیخ کا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، اب بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا کہ کیوں حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں وہ کنکریاں اسی طرح تسبیح کرتی رہی جیسے دست مصطفیٰ میں کر رہی تھی اور آگے رک گئی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے جس کو محدثین اور شارحین نے اپنے اپنے طریقے پر شرح کی ہے، میں اس کو طریقے عارفین پہ، طریقے صوفیاء پہ شرح کر رہا ہوں اس حدیث کی، عارفوں کے طریق پر، تصوف کے اصول پر۔ حدیث یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ، جو اس وقت ابھی یثرب تھا، پہنچے، اور آقا علیہ السلام کے قدموں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، تو 18 دن 3 ہفتے کے قریب آقا علیہ السلام نے قباء کی بستی میں قیام کیا، معلوم ہے نا۔ اب حدیث سنیے، حدیث پاک یہ ہے، کتاب ہجرت میں اور باب ہجرت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب آ کے تشریف فرما ہوئے تو ارد گرد کے قبائل لوگ سن کے کہ آقا علیہ السلام پہنچ گئے، دوڑ دوڑ کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد حضور کی زیارت کے لیے آئے۔ جب آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تو آقا بھی تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق بھی حاضر تھے آقا کی خدمت میں۔ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا ان میں سے کئیوں کو مغالطہ لگتا، کوئی حضور کے ہاتھ چومتا، کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ چومتا۔ اب حدیث کی شرح کر رہا ہوں، یہ تو حدیث پاک ہے بخاری، کوئی آقا دو جہاں کے ہاتھ 10 اقدس قدم چومتا، کوئی ابو بکر صدیق کی طرف لپکتا مسافہ کرنے چومنے کے لیے۔ کچھ دیر ایسا ہوتا رہا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے یہ دیکھا تو کیا کیا، آپ اٹھے، آپ اپنی چادر لے کر آقا علیہ السلام کے سر انور کے اوپر تان کے کھڑے ہو گئے، چادر لے کے کھڑے ہو گئے ایسے سر پہ تان کر، پتہ چل جائے۔ پھر جو بھی آتا تو پھر ابو بکر صدیق کے ہاتھ چومنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی سمجھ جاتا کہ یہ آقا، یہ مخدوم ہے جو حضور بیٹھے۔ اب یہ واقعہ بخاری شریف میں، مسلم میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کتاب الہجرت میں۔ اس پر علماء اور شارحین اور محدثین نے بحثیں کی، وہ چادر تان کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کئیوں نے یہ لکھا کہ دھوپ سے آقا علیہ السلام کو بچانے کے لیے، دھوپ تھی تو چادر اس لیے تانی کے دھوپ سے بچائیں۔ یہ جواب درست نہیں ہے، احترام کے ساتھ یہ جواب درست نہیں اور مطابق واقعہ نہیں، اس لیے کہ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کے سر انور پر تو ہر وقت دھوپ میں بادل کا سائبان رہتا تھا، بادل سائبان بنا رہتا تھا، حضور پہ تو دھوپ پڑتی نہیں تھی، بادل کا سایہ رہتا تھا۔ تو جب ہر وقت بادل کا سایہ رہتا تھا، دھوپ پڑتی نہیں تھی، تو پھر دھوپ سے بچانے کے لیے چادر کیسی؟ اور یہ بھی نکتہ سمجھ لیں، یہ بات بعض اوقات ان لوگوں نے کہی جو آقا علیہ السلام کا سایہ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آقا کا سایہ نہیں تھا، بعض علماء کہتے ہیں تھا، بعض علماء کہتے ہیں تھا۔ ہم نے جب احادیث سے ثابت کیا کہ نہیں تھا تو بعض علماء یہ جواب دیتے ہیں غلطی سے، غلط جواب ہے، غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ سایہ نہیں نظر آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر وقت بادل سایہ کرتا تھا،
تو بادل کی وجہ سے سایہ نہیں پڑتا تھا. تو جیسے بادل کی وجہ سے سایہ نہیں پڑتا تھا تو آج چادر کیوں تانی؟ بادل آج نہیں تھا، آج بادل نہیں تھا، آج بھی بادل تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھوپ کی وجہ سے چادر تالنا دھوپ کی وجہ سے نہ تھا. پھر سبب کیا؟ پھر جو سیاق حدیث ہے، حدیث کا مضمون اس توجیہ کے خلاف ہے، کیونکہ مضمون میں پہلے آ چکا ہے کہ کچھ لوگ حضور سے آ کے ملتے، کچھ سیدنا ابوبکر صدیق سے مل رہے تھے. تو جب مضمون میں یہ بات آ گئی کہ مغالطہ لگ رہا تھا لوگوں کے، تو وجہ یہ تھی کہ جب دیکھتے تو مغالطہ لگتا. تو سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ بادل سایہ فگن ہے، مگر اس لیے چادر تان کے کھڑے ہوئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو کھڑا ہے یہ خادم ہے، مخدوم وہ ہے جو بیٹھا ہے. اپنے آپ کو خادم خدمت گزار ظاہر کرنے کے لیے، حضور کا نوکر ظاہر کرنے کے لیے چادر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا یہ بیٹھے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا، اگلا سوال یہ ہوا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، آپ کو بھی آ گئی نا، اسی وجہ سے کیا تاکہ لوگ مغالطے سے نکل جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مغالطہ لگا کیوں؟ کوئی شکل ایک جیسی تھوڑی تھی، یہ مغالطہ لگا کیوں؟ شکل ایک جیسی نہ تھی، صورت ایک جیسی نہ تھی، ظاہر کے خد و خال، رنگ و روح تاجدار کائنات کے چہرے اقدس جیسا تو کسی کا چہرہ نہ تھا. صرف چہرے کی اگر مشابہت تھی تو حسن اور حسین کی تھی، اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ حسن کا حسین کی مشابہت ان کی تھی. یا کلام اور صورت میں مشابہت تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو تھی. صحابہ کرام میں سے تو کسی کی مشابہت شکل و صورت میں تھی ہی نہیں، تو مغالطہ کیوں لگا؟ اس مغالطہ کی توجیہ توجہ اتحادی کی شرح سے کر رہا ہوں. وجہ یہ ہوا کہ مکہ سے چلے تھے تو شکلیں الگ الگ تھیں، ہائے ہائے اپنی اپنی شکل تھی. جب 3 راتیں غار ثور میں بیٹھے رہے، ہائے 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 غار ثور میں صدیق اکبر کی گود تھی، مصطفیٰ کا چہرہ تھا اور کوئی تیسرا درمیان میں نہ تھا. اور قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے ایک دوسرا تھا، 2 میں سے دوسرا تھا. تو قرآن مجید نے ظاہر و باطن کے اتحاد کا اشارہ کیا. ثانی اثنین کہ جب غار میں تھے تو قربت اور اتحاد میں وہ مقام ملا کہ ہر 2 ثانی اثنین ہو گئے، اثنین میں ثانی ہو گئے. یہ اتحاد توجہ اتحادی کا ثمرہ تھا. مکہ مدینہ میں جب مجلس میں ہوتے تو ہر کوئی مصطفیٰ کا چہرہ تکتا اور مصطفیٰ کی توجہ بھی باری باری ہر ایک پر ہوتی. ایسا موقع کبھی نہ ملا تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہو اور ابوبکر صدیق کی آنکھیں ہوں اور ابو بکر کا چہرہ ہو مصطفیٰ کی آنکھیں ہوں. 3 راتیں غار تھی یا یار تھا، غار تھی یا یار تھا، اور ادھر دیدار مصطفیٰ تھا. ابو بکر صدیق چہرے مصطفیٰ تکتے رہے اور مصطفیٰ کی آنکھوں کی توجہ ابو بکر میں بڑھتی رہی. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.